أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میری کلاس انقلاب کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انقلاب کیا ہے۔ تو انقلاب کے حرف کتنے ہیں؟ صرف ایک ہے، با ہے، صرف با ہے۔ تو انقلاب کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ بدل جاتا ہے چھوٹا میم میں۔ آپ کو مصحف میں چھوٹا میم دکھائی دے گا۔ اب آپ مثال دیکھیے نون ساکن کے بعد با کی، جیسے سورہ بینہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ إِلَّا مِن بَعْدِ۔ تو نون ساکن کے بعد با آیا تو انقلاب ہوا ہے۔ آپ کو مصحف میں چھوٹا میم دکھائی دے گا۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کریے کہ نون ساکن کے بعد با کہیں بھی آ جائے تو انقلاب ہوگا۔ آپ اس میں غنہ دو غنہ کر کے پڑھیے گا۔ اب آپ مثال دیکھیے نون ساکن اور با ایک ہی کلمے میں، نون ساکن اور با ایک ہی کلمے میں آئے گی، جیسے سورہ ہمزہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ۔ تو لَيُنبَذَنَّ میں انقلاب ہوا کیونکہ نون ساکن اور با ایک ہی کلمے میں۔ تو یہ بھی آپ نوٹ کریے کہ نون ساکن اور با ایک کلمے میں آئے گی تو انقلاب ہوگا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے تو انقلاب ہوگا۔ اب آپ مثال دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد با، جیسے سورہ علق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ میں انقلاب ہوا، تنوین کے بعد با آ رہی ہے تو آپ کو اس میں چھوٹا میم دکھائی دے گا مصحف میں۔ اور یہ بھی نوٹ کریے کہ دو زبر کے بعد کہیں بھی با آئے گا تو انقلاب ہوگا۔ اب آپ مثال دیکھیے دو زیر کی تنوین کے بعد با، جیسے سورہ عبسہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام بررہ۔ تو یہ تنوین کے بعد با آئی ہے تو انقلاب ہوا اور آپ کو چھوٹا میم مصحف میں دکھائی دے گا۔ یہ بھی آپ نوٹ کریے کہ دو زیر کے بعد کہیں بھی با آ جائے تو انقلاب ہوگا۔ اب آپ مثال دیکھیے دو پیش کی، سورہ بلد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تو تنوین کے بعد با آ رہی ہے تو انقلاب ہوا، آپ کو چھوٹا میم مصحف میں دکھائی دے گا۔ اور یہ بھی نوٹ کریے کہ دو پیش کے بعد کہیں بھی با آ جائے قرآن میں تو انقلاب ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ قرآن کریم میں انقلاب اپلائی کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔